حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وآتاكم من كل ما سألتموه وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما، ربي زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما، ربنا زدنا علما وحلما وألحقنا بالصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم ناظرین و ناظرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ابراہیم کے رکوع نمبر 5 کی آخری آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ چونکہ اس رکوع کی تلاوت برادر عادل نذیر صاحب کر چکے ہیں، اب میں براہ راست اس رکوع کے درس کی طرف آنا چاہوں گا۔ قبل اس کے کہ اس رکوع کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے گوش گزار کی جائیں، ضروری معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو اس چیز سے روشناس کرایا جائے، یاد دہانی کرائی جائے کہ کون سے موضوعات اس رکوع سے قبل ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں۔ اجمالی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو اس سے پہلے والا حصہ جو ہے، جو 4 رکوع پہ مشتمل ہے، اس کے اندر اہل ایمان کو یہ بتایا گیا، بلکہ یوں کہیے کہ جو اس کے مخاطب ہیں قرآن پاک کے تا قیام قیامت، انہیں یہ چیز سمجھائی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر کیوں بھیجا گیا، اور یہ ہمارے سامنے یہ چیز بالکل واضح کی گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد وحید یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالیں، اسے قرآن پاک لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سے تعبیر کرتا ہے۔
اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کی اس قوم کے احوال ہمارے سامنے پیش کیے گئے. مختلف انبیاء جو بنی اسرائیل کے اندر تشریف لے آئے، انہوں نے کس طرح سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا. بنی اسرائیل پر جو انعامات کی بارش ہوئی اور ان انعامات کے نتیجے میں انہوں نے کفر کی جو روش اختیار کی، اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اور پھر انسان کو مزید یہ بتایا گیا کہ انسان اگر تو شکر کی راہ اختیار کرے گا تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ کرے گا، اور اگر تو نے کفر کی راہ کو اختیار کیا تو اس سے نعمتیں جو ہیں وہ سلب ہوتی ہیں. اسی طرح سے انسانیت پر اللہ تعالیٰ کے انعامات و اکرامات کا تذکرہ بھی ہوتا ہے. دیکھیے مکی سورہ کے اندر جتنی بھی مکی سورہ ہیں ان کے اندر بنیادی طور پہ توحید، رسالت اور آخرت کی بات کی گئی ہے. توحید کی جب بات آتی ہے تو ہمارے اندر جو تصور توحید کا بیٹھا ہوا ہے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ توحید محض اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا خدا مانیں اور خدائے واحد مانیں، جس کا اظہار ہم لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے کرتے ہیں. لیکن ناظرین و ناظرات، ایک اہم نقطہ جو تفسیر فی ظلال القرآن کے اندر ہمارے سامنے بیان کیا گیا ہے، بہت ہی اہم نقطہ ہے، اور میں آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہوں گا. دیکھیں، آپ میں سے بہت سارے ناظرین و ناظرات، بلکہ وہ جو سنجیدگی کے ساتھ قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں، بارہا آپ کے ذہن کے اندر یہ خیال آتا ہوگا کہ کیا بات ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جب اہل ایمان اس قرآن کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے تو تحریک اسلامی کو مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. تحریک اسلامی کو ایک سٹرونگ ریزسٹنس کے ساتھ نبرد آزما ہونا پڑتا تھا. لیکن آج کے دور میں اس طرح کی مزاحمت جو ہے اہل ایمان کو نہیں ہوتی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم بھی اسی توحید کو فالو کر رہے ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، جس توحید کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فالو کرتے تھے. دیکھیے، توحید کے اس نظریے کو وسعت کب ملتی ہے؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم بھی مانے اور اپنا قانون ساز بھی مانے. جب اس حد تک ایک انسان اپنے توحید کے نظریے کو وسعت دیتا ہے تو پھر ویسے ہی حالات ہو جاتے ہیں جیسے دور صحابہ کے اندر تھے، جیسے کہ قرون اولیٰ جسے ہم کہتے ہیں، اس وقت کے جو حالات تھے وہی حالات اہل ایمان کو آج بھی پیش آتے ہیں. اور پھر سے ہم دیکھتے ہیں کہ دور جاہلیت کے اندر جو طاغوتی طاقتیں ہیں وہ اہل ایمان کے خلاف اسی طرح سے کھڑی ہو جاتی ہیں. چونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا قانون ساز تصور کرتا ہے، جب یہ انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم تصور کرتا ہے، جسے ایک شاعر نے بڑے ہی بہترین انداز میں ہمارے سامنے بیان کیا ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکم راہ ہے ایک وہی باقی بتان آزری. جسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ سوورنٹی belongs to Allah alone. حاکمیت کا اختیار اگر کسی کو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو ایک بہت ہی اہم نقطہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ کو اس تفسیر کے اندر فی ظلال القرآن کے اندر ہماری توجہ کو مبذول کیا گیا ہے کہ توحید کے نظریے کو وسعت دینے کی ضرورت ہے، جبھی جا کے ہم توحید کا حق ادا کر سکتے ہیں. آج کے دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں مختلف جو نظام ہائے حیات دنیا کے اندر رائج ہیں،
اور پارلیمنٹس کے اندر جو مختلف قوانین پیش کیے جاتے ہیں، ان قوانین کے اندر اس چیز کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا کہ قرآن جس چیز کو حلال کہتا ہے یا قرآن یا جس چیز کو حرام کہتا ہے اس چیز کی وہاں پہ اس کا کوئی بھی پاس و لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ تو یہاں پہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حلال قرار دیا ہے وہ چیز قیامت تک حلال رہے گی، اور جس چیز کو قرآن پاک حرام کہتا ہے وہ چیز کبھی بھی جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی۔ تو توحید صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، نہیں، بلکہ توحید کے نظریے کو ہم اس قدر آگے تک ہم سمجھے، اس پہ غور و فکر جب ہم کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ توحید دراصل اللہ تعالیٰ کو اپنا قانون ساز ماننا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مطلق ماننا ہے، جبھی جا کے توحید کا حق ہم ادا کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ضمنی کچھ باتیں تھی جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا تھا، چونکہ توحید کا عقیدہ اکثر ہمارے سامنے بیان کیا جاتا ہے مکی صورتوں کے اندر، اور یہ صورت بھی جو ہے مکی صورت ہے۔ اب میں براہ راست اس رکوع کی طرف آنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، بدلو جنہوں نے تبدیل کیا نعمت اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفرن، ناشکری سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور انہوں نے اپنی قوم کو بربادی کے گھر میں اتار دیا۔ وہ بربادی کا گھر کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں، دیکھیے جب بھی آیت کے بیچ میں لا ہوتا ہے تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ کچھ پازز ہوتے ہیں قرآن پاک میں جنہیں ہم رموز اوقاف کے نام سے جانتے ہیں، کب انسان کو رکنا ہے، کب ہمیں جو ہے وہ نہیں رکنا ہے۔ تو یہ چیزیں ایسے ہی نہیں بتائی گئی، بلکہ اس کے پیچھے کچھ لاجک ہوتا ہے۔ یہاں پہ جو یہ لا آتا ہے بیچ میں، گویا معنی ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، آیت تو کمپلیٹ ہوئی ہے لیکن معنی کمپلیٹ نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ذکر آ رہا ہے وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ، اور انہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمت کو کفر سے بدل دیا اور اپنی قوم کو بربادی کے گھر میں اتار دیا۔ اب وہ بربادی کا گھر کون سا ہے؟ یہ کلوز ابھی کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، گویا کچھ مزید ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے سامنے واضح ہو کہ یہ بربادی کا گھر کون سا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگلی آیت کے اندر فرماتے ہیں جہنم یصلونہا، جس میں انہیں ڈالا جائے گا، وبئس القرار، اور یہ جہنم کیا ہوگی؟ وبئس القرار، یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ The worst place that a man can think about is جہنم، سب سے بری چیز جس کا تصور کیا جا سکتا ہے وہ جہنم ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ بئس القرار سے موسوم فرماتا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور ان لوگوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کیا بنایا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ انہوں نے مد مقابل کھڑے کر دیے، لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ، تاکہ وہ انہیں یعنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے، اس کے راستے سے جسے قرآن پاک صراط مستقیم سے تعبیر کرتا ہے، اس سے انہیں گمراہ کریں۔ تھوڑے سی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں مد مقابل لانا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اس کا کوئی شریک ٹھہرانا، اس سے مراد میں نے تمہیدی کلمات میں آپ کے سامنے یہ بیان کر دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہ بھی ہے کہ حلال اور حرام کا جو اختیار اللہ تعالیٰ کے لیے مختص ہے، یعنی حلال اور حرام کے جو قوانین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی بنا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی وضع کر سکتا ہے۔ گویا اس میں کسی اور کو شریک کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور بھی کوئی ایسی طاقت ہے دنیا کے اندر، پھر چاہے وہ ہماری پارلیمنٹس ہو، پھر چاہے وہ کوئی بھی مطلب کانگریس ہو، جیسے یو ایس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کانگریس ہوتی ہے، یا اور کوئی ڈیموکریٹک سیٹ اپ ہو یا اور کوئی سیٹ اپ ہو دنیا کے اندر، کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ حلال و حرام کے قوانین وضع کرے۔ اور جب جب تاریخ انسانی کے اندر ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ جب جب انسانوں نے حلال اور حرام کے قوانین خود سے بنانے کی سعی کی ہے، تب تب اس انسانیت کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔
ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے سماج کا جو فیبرک ہے، سوشل فیبرک ہے، وہ پارا پارا ہو گیا، اور یہ انسان کس کنفیوژن کا شکار ہو گیا، کس ڈپریشن کے اندر یہ انسان چلا گیا۔ اسی کا تذکرہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مد مقابل کھڑے کر دیے، وہ کیا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کرے، وہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں خود سے قوانین بنانا، یہ بھی لوگوں کو گمراہ کرنے کے مترادف ہے۔ قل تمتعوا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم لوگ اصل میں ایسا کیوں کرتے ہو، مجھے معلوم ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، کیونکہ میں علیم بذات الصدور ہوں، میں آپ کے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک سے واقف ہوں۔ ابھی کوئی چیز آپ کی زبان پہ نہیں آئی، ابھی وہ تھاٹ پروسیس میں ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں جو اپنے یہ دوسرے آقا بنائے ہوئے ہیں، جو یہ دوسرے لوگ جنہوں نے جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی، کبھی فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہتا ہے، لیکن فرعون ایک تاریخی کریکٹر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ فرعونی کریکٹر آج نہیں پائے جاتے، آج بھی فرعونی کریکٹر پائے جاتے ہیں جو ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ قانون بنانے کا اختیار ہمیں بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ کے مقابلے میں جو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کے شریک بنے ہوئے ہیں اس کے اختیارات میں، یہ اصل میں لوگوں کو گمراہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ان کا اصل میں مقصد یہ ہے کہ خواہشات کی جو عمارت انہوں نے کھڑی کی ہوئی ہے، یہ نہیں چاہتے ہیں کہ وہ عمارت گر جائے، کیونکہ جب انہیں اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنی پڑے گی تو پھر انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ پھر انہیں غریبوں کو ان کا حق دینا پڑے گا، پھر انہیں یتیموں کو ان کا حق دینا پڑے گا، پھر انہیں مفلوق الحال لوگوں کے بارے میں فکر کرنی پڑے گی، پھر ان کو اپنی ہارڈ ارنڈ منی میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑے گا، لیکن اس چیز کے لیے یہ لوگ تیار نہیں ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ خواہشات کی تکمیل کریں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اس نظام حیات کو قبول نہیں کر پا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول نہیں کر رہے ہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو قبول نہ کرے۔ تو یہ چیز یہاں پہ بیان کی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنے ذوم میں یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کل تمتعوا، تو آپ فائدہ اٹھاؤ، ٹیک بینیفٹ آف واٹ ایور یو آر تھنکنگ اباؤٹ، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، تو بے شک آپ کا لوٹنا جو ہے وہ آگ کی طرف ہوگا، نار کی طرف ہوگا۔ اب یہ تنبیہی کلمات تھے جو کفار کے گوش گزار کیے گئے، اب اہل ایمان کی طرف روئے سخن مڑ جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے قل لعبادی الذین آمنوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جنہوں نے ایمان لایا ہے، یقیموا الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کریں، وَيُنْفِقُوا، اور خرچ کریں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو میں نے انہیں رزق عطا کیا ہے، سِرًّا وَعَلَانِيَةً، چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یاتیا، کہ آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں کوئی تجارت نہیں ہوگی، ولا خلال، اور نہ وہاں پہ دوستیاں ہوں گی۔ اب اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے، اہل ایمان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل ایمان کا ہمیشہ سے یہ شیوا رہا ہے کہ اہل ایمان نماز کو قائم کرنے والے ہوتے ہیں، اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی ہارڈ ارنڈ منی کو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اہل ایمان آخرت کے اس دن سے واقف ہوتے ہیں، اہل ایمان کو اس چیز کا پورا علم ہوتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا، ہمیں ایک مہلت عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے، اور یہ مہلت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہوتی ہے، یہ فکر ہمیشہ ان کو دامنگیر ہوتی ہے، اور اس کے مطابق وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ اہل ایمان کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ البقرہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے اہل ایمان اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے۔ گویا اہل ایمان کو چاہے جس بھی قسم کی تکلیف پہنچے،
चाहे वो जिस भी मुसीबत के अंदर गिरफ्तार हो, वो किसके जरिए से मदद हासिल करता है? एक तो सब्र के जरिए से एक ईमान वाला मदद हासिल करता है अल्लाह ताला की, और नमाज के जरिए से। लेकिन हमारी बदकिस्मती देखिए कि आज जब हम किसी तकलीफ के अंदर अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं तो हम वसाइल इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वसाइल को आपको इख्तियार नहीं करना, लेकिन जिस चीज का अल्लाह ताला हमसे मुतालिबा करता है कि आप नमाज के जरिए से अल्लाह ताला की मदद हासिल कीजिए, क्या हम अल्लाह ताला के सामने सजदाए वो हाजत जो है वो पेश करते हैं? ये अल्लाह ताला जो नेमत हमें अता करता है, क्या हम सजदाए शुक्र कभी हमें तौफीक होती है अल्लाह ताला के सामने करने की? और अगर वक्ती तौर पे किसी किस्म के मुसीबत के अंदर हम घिरे हुए होते हैं तो क्या सब्र का दामन हम कभी थामते हैं? हमें अपने आप से ये सवाल करना चाहिए। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन क्या मुसलमानाना सिफात हमारे अंदर पाई जाती हैं? क्या हम इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह का अमली नमूना पेश करते हैं? We have to ask ourselves these serious questions, and these are not the questions I am posing to you. These are the questions which are posed by Quran, which is the instruction manual which was given to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and to all the humanity at large, not only to Muslims. सिर्फ मुसलमानों को नहीं दिया गया, पूरी नवे इंसानियत के लिए इसमें हिदायत का पैगाम छुपा हुआ है। अब सूरह अल असर का मुताला करें, वहां पे जो 4 शर्तें गिनवाई गई हैं इंसानियत को जो खसारे से बचाने वाली है, उसमें जो चोटी की चीज है जिसमें सब इंसान पास नहीं होते, बल्कि जो खाल खाल ही उसमें हमें लोग दिखते हैं जो उसमें कामयाब होते हैं, वो क्या है? वतवासौ बिस्सब्र, जो लोग सब्र का दामन थामने वाले। और एक जगह सूरह हामीम सजदा के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा युलक्काहा इल्ला लजीना सबरू वमा युलक्काहा इल्ला ज़ू हज़्ज़िन अज़ीम। वहां पे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सिफात बयान फरमाई हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि ये चीज नहीं अता होती लेकिन उन लोगों को जो सब्र करने वाले होते हैं, और ये चीज नहीं अता होती लेकिन जो बड़े नसीबे वाले होते हैं उन्हें ही अल्लाह ताला ये चीज अता करता है। तो सब्र जो है, सब्र की एक आप कह सकते हैं इट हैज गॉट ए सेंट्रल इंपॉर्टेंस इन आवर लाइफ, इसकी मरकजी अहमियत है हमारी जिंदगी में। तो यहां पे भी अहले ईमान को इसी तरफ रागिब किया गया है कि सब्र का दामन आप थामे रखो। यहाँ पे सब्र का तज़किरा नहीं है, बल्कि यहाँ पे तो नमाज का तज़किरा है, और अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करने की तरफ हमें रागिब किया गया है। लेकिन ये पेयर्स में ये चीजें आती हैं, जहां पे सलात आता है वहां पे ज़कात, ये मुख्तलिफ पेयर्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की शक्ल में। जैसे मैथमेटिक्स का अगर आप में से कोई तालिब इल्म है वो जानता है जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर जब हम काम करते हैं तो वहां पे एक एब्सिसा होता है, एक कोऑर्डिनेट होता है, एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये हमेशा इनका चोली दामन का साथ होता है। वैसे ही हम देखते हैं मुख्तलिफ ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं कुरान पाक के अंदर, जैसे सलात व अकीमुस सलाह व आतुज़ ज़कात, या इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, सब्र सलात का ऑर्डर्ड पेयर है। इसी तरह से हम देखते हैं सलात और ज़कात का ऑर्डर्ड पेयर है। गोया इन चीजों को जब हम अपनी जिंदगी के अंदर लाएंगे तो यकीन जानिए हम ईमान की वो मिठास अपने दिल के अंदर महसूस कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें इस चीज की तौफीक अता फरमाए कि हम सही मानों में कुरान के अहकामात को समझें और अपनी इस जिंदगी पे उन अहकामात को नाफिज करें। अगर ना ये अहकामात कुरान पाक के अंदर पड़े हुए हैं, जब तक ना हमारी अमली जिंदगी के अंदर ये चीजें आएंगी तो हम इनकी मिठास को महसूस नहीं कर सकते। हमारा जो इनफरादी वजूद है वो इससे मुस्तफीद नहीं हो सकता, और इंशाअल्लाह जिसकी हम सबको तमन्ना है, जो इज्तमाई जो वजूद है सोसाइटी का, उसकी भी इस्लाह नहीं हो सकती। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी की इस्लाह हो तो सबसे पहले हमारी इनफरादियत, हमारी शख्सियत की तामीर जो है वो कुरानी अहकामात के जरिए से होनी चाहिए, वो कुरानी तालीमात के जरिए से होनी चाहिए, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी व पाकीज़ा तरीकों के जरिए से होनी चाहिए। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर क्यों भेजा गया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बैसत के अंदर जहां पे और चीजें बयान होती हैं, वहीं पे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मकसद ये भी बयान किया जाता है कि आप तज़किया करने वाले, तो हमें अपने आप का तज़किया भी करना। आगे अल्लाह ताला का इरशाद मुबारक है, और ये लोग कौन होते हैं जो ऐलानिया भी खर्च करते हैं, जो सिर्रन यानी छुप के भी माल जो है अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं। तो अहले ईमान का शेवा यह होता है
کہ جو واجب چیزیں جو خرچ کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں، ان میں یہ لوگ جو ہے وہ ظاہری طور پہ خرچ کرتے ہیں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے ایک مثال سیٹ ہو. ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے. اور چھپا کے مال دینے کی دو حکمتیں بیان کی گئی ہیں فی ظلال القرآن کے اندر. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لینے والے کی عزت نفس کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ لوگوں کو معلوم پڑے. آپ دیکھیے کہ جو آج بھیک مانگنے والے ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک بزنس بن چکا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن اکثر لوگ آپ کو دکھیں گے آپ کو جو آج غداگر جو ہمیں ملتے ہیں، ایک بزنس انڈسٹری کے طور پہ وہ جو ہے فلورش ہو رہا ہے، یہ بیگنگ کا جو سسٹم ہے. لیکن جو لوگ حقیقی طور پہ محتاج ہوتے ہیں، قرآن پاک خود فرماتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے اور یہ نہیں چاہتے کہ ان کی اس مخلوق الحالی کا کسی کو علم ہو. یہ بڑے خوددار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑی غیرت، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے غیرت رکھی ہوتی ہے، لیکن کسی وجہ سے انہیں وہ وسائل حاصل نہیں ہوتے. تو اس کے اندر ایک حکمت یہ ہے چھپا کے دینے میں، جو لینے والا ہے وہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت نفس مجروح ہو. اور دوسری حکمت اس کے اندر کیا ہے، جو دینے والا ہے اس کی مروت بھی جو ہے اس سے قائم و دائم رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف ہمیں اس پہ ابھار رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سٹیمولیٹ کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ احساس دلا رہا ہے کہ اس دن سے پہلے خرچ کرو جس دن تمہاری تجارت تمہیں کوئی کام نہیں دے گی. آج ہم دیکھتے ہیں نا، آج اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم 1 روپیہ بھی خرچ کریں گے، انشاءاللہ وہ 1 روپیہ کل اللہ تعالیٰ کے ہاں جب ہماری پیشی ہوگی تو ہمیں محسوس ہوگا کہ وہ اللہ کے ہاں کتنے برگوبار لائے گا. لیکن جب انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، جب اس انسان کی مہلت عمل ختم ہو جائے گی، اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر اس دن سے پہلے آپ خرچ کرو جس دن آپ کسی قسم کی تجارت نہیں کر سکتے. پھر آپ چاہو گے کہ میرے بینک کے اندر اتنا بیلنس پڑا ہوا ہے، میرے گھر کے اندر مجھے اتنے کیپٹل ایسیٹس میرے پڑے ہوئے ہیں، میرے اتنے سارے پراپرٹی میرے پاس ہے، اب میں وہ غریبوں میں تقسیم کرتا ہوں، اب میں ورثہ کے اندر قرآنی احکامات کے مطابق ان کو بانٹتا ہوں. لیکن اب آپ کے پاس مہلت نہیں ہوگی، اب کوئی تجارت کام نہیں آئے گی. اور دنیا کے اندر انسان کیا کرتا ہے؟ انسان کے کچھ لنکس ہوتے ہیں بڑے بڑے آفیسرز کے ساتھ، بڑے بڑے پولیٹیشنز کے ساتھ، جن کے ذریعے سے وہ اپنے دنیاوی مسائل کو حل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ چیز قیامت میں جب آپ انٹر ہو جاؤ گے، جب اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر آپ کی پیشی ہوگی، یہ چیزیں وہاں پہ آپ کو اویلیبل نہیں ہوں گی. ان چیزوں کو آپ وہاں پہ اویل نہیں کر سکتے. ولا کھلال، کوئی دوستیاں وہاں پہ کام نہیں آئیں گی. اب آگے جو اللہ تعالیٰ جو آیے مبارکہ آ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن کو اس طرف متوجہ فرما رہا ہے کہ کھول آنکھ، فلک دیکھ، زمین دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. اس انسان کو اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی ان نشانیوں کو تو ذرا دیکھ تو، کہ یہ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیاں بھی تجھے تیرے خدا سے روشناس نہیں کرتی، کہ یہ تیرے اندر توحید کا وہ نقش تیرے سینے کے اندر نہیں بٹھا رہی. ان پہ ذرا غور تو کر، ذرا دیکھ تو اپنے ارد گرد یہ پورا کائنات کا جو نظام چل رہا ہے، یہ یوں ہی اللہ تعالیٰ نے کھڑا نہیں کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، اللہ الذی، اللہ تعالیٰ وہ ہے، خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات، اور اس کے ذریعے سے نکالا، اس کے ذریعے سے کیا نکالا؟ پھل نکالے، رزقا لکم، جو تمہارے لیے رزق ہے، وسخر لکم الفلک، اور تمہارے لیے مسخر کیا کشتیوں کو، لتجری فی البحر، جو دریاؤں اور سمندروں کے اوپر چلتی ہیں، بامرہ، اس کے حکم سے، وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے اس نے دریاؤں کو مسخر کیا، وسخر لکم الشمس والقمر، اور تمہارے لیے کس کو مسخر کیا؟ سورج کو اور چاند کو، دائبین، جو برابر چل رہے ہیں، وسخر لکم اللیل والنہار، اور تمہارے لیے مسخر کیا دن اور رات کو، وآتاکم من کل ما سألتموہ، اور تمہیں وہ کچھ عطا کیا جس کا تم نے سوال کیا. اور دراصل حقیقت یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ یہاں پہ برملا اظہار فرما رہے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تجھے اپنے رب کریم سے غافل کر دیا؟
اس انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اے انسان اگر تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے، if you will make a serious attempt to count whatever has been bestowed to you by Allah subhanahu wa ta'ala, you will truly fail in this. آپ دنیا کے جتنے بھی آپ کاؤنٹنگ پرنسپل لگا لیجئے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو مہد سے لحد تک آپ کو حاصل ہوتی ہیں، ماں کی گود سے لے کر قبر کی اس گھڑے تک، جب آپ اس گھڑے کے اندر چلے جاتے ہو، اس سے پہلے تک اللہ تعالیٰ کی ان بے شمار نعمتیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے، اگر آپ ان کو لٹرلی کاؤنٹ کرنا چاہو، you will fail in this. آپ جو ہے وہ ناکام ہو جاؤ گے، آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ التکاثر کے اندر کہ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن اللہ تعالیٰ ضرور اپنی نعمتوں کا آپ سے سوال کرے. تو بہرحال ان آیات کے ذریعے سے جو کفر پہ ابھی قائم ہے ان لوگوں کو جھنجھوڑا گیا ہے، ان لوگوں کو تنبیہاً یہاں پہ خطاب کیا گیا ہے، اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ناشکری کے مرتکب ہوئے ہیں ان لوگوں کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس روش سے باز آ جائیں، اور اہل ایمان کو بھی کچھ پند و نصیحت سے نوازا گیا ہے. انہیں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بن جائیں، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں، اور اس چیز کا بھی کاؤنٹ رکھیں کہ یہ مہلت عمل جو ہے وہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ایک دن ختم ہو جائے گی اس سے پہلے. اور اسی طرح سے کائنات کی نشانیاں ہمارے سامنے بیان کی گئی ہیں، تمام انسانیت کے سامنے بیان کی گئی ہیں، تاکہ ان نشانیوں کے ذریعے سے توحید کا نقش جو ہے انسان کے سینے میں بیٹھ جائے. اور سورہ حامیم سجدہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا اظہار فرماتا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَالْأَنفُسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ ہم عنقریب انہیں اپنی آیات دکھائیں گے، اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق میں، یونیورس کے اندر، اس برہمانڈ کے اندر، اس کائنات کے اندر، اور ان کے اپنے اس وجود کے اندر بھی ہم ان کو نشانیاں دکھائیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ یتبین لہم، یہ بالکل واضح ہو جائے ان کے اوپر کہ انہ الحق، کہ یہی چیز حق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات کو سمجھنے کی، ان پہ غور و فکر کرنے کی اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر، اللہ اکبر.